کا کون ہے؟ دروازے پر مستقل ہوتی دستک اس کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی لیکن مقابل کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو مجبوراً وہ دروازے کی طرف بڑھی اور ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا تو سامنے کسی اجنبی مرد کو کھڑا پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی بات کرتی، اچانک اس آدمی نے اس کا بازو دبوچ لیا کہ اس کے اس طرح ہاتھ پکڑنے پر اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جیل میں ڈال دے گا۔ وہ ایس پی ہے، وہ لڑکی اسے دھمکی دیتے چیختے ہوئے بولی تو وہ اسے ہنستے ہوئے سر سے پیر تک دیکھنے لگا جو خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اسی سے تو بدلہ لینا چاہتا ہوں اور اسے تڑپانے کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں میں، اس نے کہتے ہوئے کلوروفارم والا رومال اس کے چہرے پر رکھا اور ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی اور وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سی سی ٹی وی کیمراز کو پہلے ہی خراب کر چکا تھا تاکہ کوئی بھی سراغ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ پاپا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری کیا مرضی ہے؟ میں اس چیز کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یاد رکھیے گا میری بات، اور اب دوبارہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ حریر شدید صدمے میں تھی۔ اکبر صاحب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جو آفت اس پر آ کر گزری تھی اس کا جی چاہ رہا تھا خود کو مار ڈالے۔ اس کے پاس اب جینے کی وجہ بھی تو باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ان سے ناراض ہو کر وہ اپنے ڈیفینس والے گھر میں آ گئی جو اسے اس کے باپ نے اس کی سالگرہ پر گفٹ کیا تھا۔ اب اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا وہ اس گھر میں شفٹ ہو جائے گی اور اب کبھی اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھے گی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی اکبر صاحب پریشان سے نظر آنے لگے۔ حریر نے سارا سفر روتے ہوئے کاٹا تھا۔ اسے اپنے باپ کی بے وفائی پر بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے کچھ ضروری سامان کی لسٹ تیار کر کے ڈرائیور کو دی تو اس نے حریر کو سارا سامان لا کر دے دیا تھا۔ وہ گمسم سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرتی ایک بار پھر ہچکیوں سے رو دی تھی۔ آنکھیں بے تحاشا رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا تھا۔ بی بی جی، آپ کو کچھ اور چاہیے تو بتا دیں، میں لا دیتا ہوں۔ ڈرائیور کی نرم اور شفیق آواز پر وہ اپنے بہتے آنسو صاف کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، پاپا سے کہنا یہاں اب کوئی آنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی بھی یہاں آیا تو میں قسم کھاتی ہوں خود کو مار ڈالوں گی۔ حریر نے اسے تنبیہ کی تو وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ حریر نہ صرف جذباتی بلکہ جنونی لڑکی تھی۔ جو وہ کہتی تھی وہ کر گزرتی تھی، اس لیے اکبر صاحب اسے چند دن اکیلا رہنے دینا چاہتے تھے۔ موسم خراب ہو رہا تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی تھی۔ کوئی اس دل فریب موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو کسی کا دل غم سے کسی مشعل کی طرح جل رہا تھا۔ حریر بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی پاپا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہ تنہا رہ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی رات تنہا نہیں گزاری تھی۔ وہ جاگتی سوتی کیفیت میں رہی تھی۔ کبھی باپ کی بے وفائی یاد آ جاتی تو وہ آنسو بہانے بیٹھ جاتی۔ دوسری طرف اکبر صاحب بھی اس کے لیے پریشان تھے۔ انہوں نے حریر کو کال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ ڈرائیور ان تک حریر کا پیغام پہنچا چکا تھا۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا تھا کہ وہ حریر کے گھر کے آس پاس رہے اور اس کا خیال رکھے تاکہ کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے۔ 2 راتیں یوں ہی گزر گئی۔ ملازم اس کے گھر کے قریب چکر لگا جاتا تھا۔ آج اسے یہاں تیسری رات تھی۔ رات کی 11 بجنے کو تھے۔ ملازم بھی اس کے گھر کے باہر کا آخری چکر لگا کر گھر جا چکا تھا۔ حریر اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ جب ڈور بیل بجی اسے شدید غصہ آنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا یہ یقیناً اس کے پاپا ہوں گے یا ان کا بھیجا ہوا کوئی ملازم۔ اس نے کافی کچن کاؤنٹر پر رکھی اور غصے میں لاؤں چبور کرتے دروازے تک آئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ مقابل کو کھری کھری سنائے گی، چاہے سامنے اس کا باپ ہو یا ملازم۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے یوں ہی دروازہ کھولا تو چونک پڑی کیونکہ باہر 2 اجنبی آدمی تھے۔ دونوں کے چہرے کالے رنگ کے ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے۔ حریر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو وہ آدمی حریر کو پکڑ کر اندر لے آئے اور حریر کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان میں سے ایک آدمی نے دروازہ بند کیا اور ایک نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ حریر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے اپنی عزت اور جان دونوں خطرے میں محسوس ہوئے۔
تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ خوف سے کانپتی چیخنے لگی۔ وہ دونوں اس کے لیے اجنبی تھے اور وہ جانتی تھی یہ لوگ اس کے باپ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں تھے۔ ہم لوگ ایک خطرناک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہنستے ہوئے بولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ان کی گرفت میں تڑپنے لگی۔ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جیل میں ڈال دے گا، وہ ایس پی ہے، وہ انہیں دھمکی دیتے ہوئے بولی کہ شاید وہ ڈر کر یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اس لمحے پر پچھتانے لگی جب وہ یہاں اپنے باپ سے ناراض ہو کر یہاں رہنے آ گئی تھی۔ اسے گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ضد اور غصے میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے تو بدلہ لینے اور اسے تڑپانے کے لیے یہاں آیا ہوں میں۔ ان میں سے ایک آدمی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نہ، نہیں، دور رہو، ہاتھ مت لگانا مجھے، دور رہو، وہ ہذیانی انداز میں چیختی، دوسرے آدمی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی سب کوششیں رائے گا گئی تھیں۔ اس آدمی نے کلوروفارم والا رومال نکالا اور حریر کے ناک پہ رکھ دیا۔ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ قریب 1 منٹ بعد اس کے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو گئے تو ایک آدمی نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اور چوری چھپے سے گاڑی میں ڈالا، اس کے گھر کے دروازے کو بند کیا اور اسے بڑی احتیاط سے وہاں سے لے گئے۔ حریر کے گھر میں موجود کچن کاؤنٹر پہ موجود بھاپ اڑاتی کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی تاریک جگہ پر پایا۔ کمرے میں موجود صرف ایک نائٹ بلب جل رہا تھا جس کی مدھم روشنی میں وہ بمشکل دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جب دماغ مکمل طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ کس طرح 2 انجان مرد اس کے گھر آ گئے اور ان میں سے ایک نے اس کے ناک پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا، جس کے بعد اس کی گرفت میں خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کے بعد وہ تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس وقت خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر سختی سے ٹیپ لگائی گئی تھی۔ وہ چیخو پکار کر مدد مانگنا چاہتی تھی مگر اس کے لب حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس ٹیپ کو الفی کے ساتھ چپکایا گیا ہو۔ تکلیف اور بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے قریب کسی کے بھاری قدموں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید اسی جگہ پر آ رہا تھا۔ حریر خود میں سمٹنے لگی۔ اس کے پاس شال تک نہ تھی۔ اس وقت وہ جینس اور کرتے میں ملبوس تھی۔ اس کا جی چاہا وہ خود کو ہی مار ڈالے مگر اپنے بندھے ہاتھوں سے وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے باپ پر افسوس ہونے لگا جس وجہ سے وہ تنہا ایک گھر میں رہنے چلی گئی تھی۔ اگر اس کا باپ وہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی اکیلے گھر میں نہ رہتی اور نہ اسے اکیلا پا کر وہ 2 مرد اسے اغوا کرتے۔ جانے ان کا مقصد کیا تھا وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی۔ وہ حریر تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد۔ اس کے گھر والوں نے اسے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ وہ جو بھی خواہش کر اس کے ماں باپ پوری کر دیا کرتے تھے۔ آج تک اس نے جو بھی آرزو کی تھی اسے اس کے گھر والوں نے ضرور پورا کیا تھا۔ زندگی بڑی خوشحال گزر رہی تھی۔ اس کے ابو چودھری اکبر پولیس میں ایس پی کی پوسٹ پر فائز تھے۔ وہ صبح کے گئے شام کو گھر واپس آتے تھے۔ ان کے انتظار میں حریر اداس بیٹھی رہتی تھی۔ ایک واحد انسان اس کے ابو تھے جس کے ساتھ کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ حریر کی امی فیشن ڈیزائنر تھی اور بوتیک چلاتی تھی۔ یوں وہ سارا دن انہی کاموں میں مصروف ہوتی تھی جبکہ اس کے والد ہمیشہ اس کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی جب اچانک اس کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی ماں اس وقت بوتیک میں تھی جب اکبر صاحب کے کسی دشمن نے ان پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ موقع پر ہی وہ دم توڑ گئی تھی اور ان کی بوتیک آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ حملہ آور نے جاتے وقت پیٹرول چھڑک کر بوتیک کو بھی آگ لگا دی تھی۔ اس واقعے کے بعد اکبر صاحب کی جیسے دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔ حریر اس وقت صرف 15 سال کی تھی۔ اس واقعے نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے میٹرک کے پیپرز تھے، وہ جو بہت لائق اور کلاس کی ٹاپر رہی تھی۔ اس کے گریڈز اس صدمے کے بعد گرنے لگے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ویسے تو اس کے تایا چچا اور ان کے بچے اور اس کے دادا دادی اس کا خیال رکھتے تھے لیکن یہ غم ہی ایسا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسے میں اکبر صاحب نے اسے نارمل لائف کی طرف لانے کی خاطر بہت کچھ کیا تھا۔ انہوں نے بہت جلد اپنی ٹیم کے ساتھ دشمن تک رسائی حاصل کر کے اسے پھانسی تک پہنچا دیا تھا۔
ان کا دشمن مر چکا تھا، مگر ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے حریر پر بہت سی پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی۔ وہ پرائیویٹ پڑھ رہی تھی، اس کا کالج چھوٹ گیا، وہ گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی۔ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتی۔ یہ اس کے اندر غصہ، ضد اور جنونیت صلاحیت کرتی گئی۔ اکبر صاحب نے سیکیورٹی کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کا اب کوئی بھی دشمن ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ گھر میں ایک بار پھر رونق آ چکی تھی۔ حریر بھی اب اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتی تھی چلی جاتی تھی، لیکن اکبر صاحب اس کے ساتھ ڈرائیور اور ایک گارڈ کو ضرور بھیجتے تھے۔ مگر پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے دشمنوں میں اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اب حریر کو ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ بھی باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ مگر حریر ان چیزوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی آزادی ہر چیز سے پیاری تھی۔ آج بھی وہ ان سے باہر جانے کے لیے ضد کر رہی تھی، لیکن اکبر صاحب مسلسل انکار کر رہے تھے۔ پاپا پلیز مجھے جانے دیں، عریشہ کی برتھ ڈے پارٹی میں وعدہ کرتی ہوں جلدی آ جاؤں گی۔ آپ بے شک میرے ساتھ ڈرائیور اور گارڈ کو بھی بھیج دیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے باپ کی منتیں کر رہی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ آج اس کی بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ تھی اور اس نے اپنے گھر پر سب کو انوائٹ کیا تھا۔ جب حریر نے اکبر صاحب سے جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اس نے اب کی بار منتیں کرنا شروع کر دیں تو بھی وہ نہ مانے تو اس نے رونا شروع کر دیا اور ان سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جبکہ اس کی ناراضگی پر اکبر صاحب دل محسوس کر رہ گئے۔ حریر کو پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں رہ کر کوفت ہو رہی تھی، اس لیے جب عریشہ نے اسے اپنے گھر دعوت دی تو اس کا دل بے قرار ہو گیا اور وہ وہاں جانے کے لیے اکبر صاحب کی منتیں کرنے لگی، مگر وہ اسے انکار کر چکے تھے۔ حریر کی ناراضگی انہیں سکون کا سانس کیسے لینے دیتی۔ وہ اٹھ کر اسے سمجھانے اس کے کمرے کی طرف گئے تو اس نے دروازہ کھولنے سے بھی انکار کر دیا۔ اکبر صاحب کو یقین تھا کچھ دیر بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ دروازہ کھول دے گی اور یوں وہ اسے اپنی بات سمجھا دیں گے۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہے تھے جب ان کے فون پر کال آنے لگی۔ انہوں نے فون اٹھایا اور بات کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ ارجنٹ ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملازموں کو ہدایات دے کر گھر سے نکل گئے تھے اور پیچھے حریر چوری چھپے عریشہ کی برتھ ڈے پارٹی پر پہنچ گئی تھی۔ جتنی خاموشی سے وہ عریشہ کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی، 3 گھنٹے بعد ویسے ہی چپ چاپ گھر آ گئی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی۔ چند دن تک اکبر صاحب گھر واپس نہ لوٹ سکے، البتہ وہ فون پر ملازموں سے گھر کی خیر خیریت پوچھ رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو سہمی اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا۔ جویلری پہننے کے ساتھ ساتھ اس نے سر پر نفاست سے دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا۔ اس وقت سب گھر پر ہی موجود تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر سب کے چہرے پر حیرانی تھی۔ یہ کون ہے پاپا؟ حریر کا غصہ اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی اور جو اس کے باپ نے کہا اسے سن کر ہوش اڑ گئے۔ یہ میری کلاس فیلو ہوا کرتی تھی، اس کا نام رامین ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا تھا مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکا تو سوچا آج کھل کر بات کر لوں۔ اکبر صاحب کی بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ حریر کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھی اس کا باپ اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر جب اسے اکبر صاحب کی بات پر یقین آیا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رنگ فک پڑ گیا اور وہ کانپنے لگی۔ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی ماں نے ہمیشہ اپنے شوہر اکبر صاحب سے وفا کی تھی اور اس کے باپ نے کیا کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ اتنا بے وفا نکلے گا۔ وہ تڑپ گئی اور اس نے چند دنوں میں بہت کوشش کی کہ وہ اس عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں، مگر وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کچھ سوچنے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس کا باپ اپنی نئی نویلی دلہن رامین کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کی ساری توجہ اس عورت کی طرف دیکھ کر حریر کی ہمت جواب دے گئی، پاپا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو اور اب دوبارہ اس گھر میں بھی نہیں آؤں گی۔ وہ شدید غصے میں آ گئی تھی اور پھر وہ واقعی ان کے روکنے کے باوجود اپنے دوسرے گھر آ گئی۔ یہ گھر 3 مرلہ تھا۔ وہ اس گھر میں سکون سے رہنا چاہتی تھی، مگر اچانک وہ 2 آدمی کہیں سے نمودار ہو گئے اور اسے یہاں لے آئے۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایس پی چودھری اکبر کی بیٹی کو اغوا کر لیا؟ لیکن کیوں؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے آگے کو جھکا تھا۔ ہماری دشمنی اس کے باپ سے تھی، نہ کہ اس لڑکی سے۔
اس لڑکی کو اغوا کر کے ہمیں کیا ملے گا بابا؟ اس کی دھاڑ سے کمرہ گونجنے لگا تھا۔ بس کرو، ہمارا دماغ خراب مت کرو، تمہیں اور تمہارے اصولوں کو میں کسی دن آگ لگا دوں گا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو بھی مزہ چکایا جائے، اسے بھی اس کے کیے کی سزا ملے۔ میٹنگ کے سلسلے میں نیو یارک جا رہا ہوں، پیچھے سے تم اس لڑکی پر نظر رکھو گے، مجھے فوراً نکلنا ہے، اور خبردار اگر تم نے اس لڑکی کو آزاد کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ مراد علی شاہ غصے سے اسے وارن کرتے دھاڑے تو وہ لب بھینچتا ان کے آفس سے نکل گیا تھا۔ نوریز کو اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ اس کا ایک ملازم اور بڑا بھائی زوریز شاہ حریر کو اٹھا کر گھر لا چکے ہیں۔ وہ لڑکی حریر ایس پی اکبر صاحب کی بیٹی انہی کے گھر میں موجود ہے۔ نوریز ان کا چھوٹا بیٹا تھا، انہوں نے اسے ہدایات دی تھی کہ وہ اس لڑکی کو بھی اسی ذلت سے گزارے گا جس ذلت سے وہ گزرے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نوریز تہخانے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو اسے مدھم روشنی میں وہ لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس وقت وہ بھی شدید غصے میں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ تمہاری اور تمہارے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کی سزا تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ تم اپنی عزت سے تو ہاتھ دھو بیٹھو گی، مگر اس کے بعد تمہیں زندہ بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور اس کے قریب آ کر اس کے ہونٹوں سے ٹیپ کھینچ کر اتاری اور اس کی رسیاں کھول دیں، مگر وہ صرف رو رہی تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے سب الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ آگے بڑھ کر نوریز نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ جو ہی اس کی نگاہ حریر پر پڑی تو اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے کو تو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ حریر خوف کے مارے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی اس کے باپ کے کس قصور کی وجہ سے اسے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی اب وہ لڑکا اس کی عزت خراب کر دے گا۔ اچانک اس نے اپنے گرد لپٹی ہوئی مردانہ شال اتار دی اور کپ کپاتی ہوئی حریر کے سر پر اڑا کر اس کے گرد لپیٹ دی۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس عمل پر حریر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکا اس پر مہربان کیسے ہوا؟ اسے یقین نہ آیا، جبکہ نوریز کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ انتہائی صدمے میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا ماضی میں کہیں کھو سا گیا۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی جب اس نے حریر کو اپنی کزن علیشا کی برتھ ڈے پارٹی میں دیکھا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ دیکھ کر ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جانے حریر میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا کہ وہ ایک مضبوط نفس کا مالک کس طرح ایک لڑکی پر اپنا دل ہار سکتا تھا۔ ابھی اسے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا۔ کسی لڑکی کے لیے اس کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر وہ لڑکی سے کئی مرتبہ اپنی کزن عریشہ کے فنکشنز پر نظر آتی رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور اس کا دل تھا کہ اس کی جانب سے نگاہیں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا اب وہ دوبارہ علیشا کی کسی فنکشن میں نہیں آئے گا۔ نہ وہ آئے گا اور نہ ہی اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑے گی اور نہ ہی اس کا دل بے قرار ہوگا۔ وہ جانتا تھا نوریز کا باپ سید مراد علی شاہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور وہ بہت سخت مزاج کے تھے۔ وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ اس بات سے نوریز اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کبھی حریر کو نہیں دیکھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ لڑکی اور اس کی محبت آج بھی زندہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لیکن دل سے کبھی نہ نکال پایا تھا۔ مگر آج جب اس نے حریر کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ ششدر رہ گیا۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا آج اس کے مجرم کی بیٹی بن کر اس کے سامنے ہوگی، اس نے سوچا نہ تھا۔ اور وہ جس ارادے سے یہاں آیا تھا، اس بارے میں سوچ کر اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی محبت کے ساتھ ویسا کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے مرنا ہی پڑے۔ جو محبت وہ اپنے دل میں دفن کر بیٹھا تھا آج زندہ ہو کر اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ ماضی سے نکل کر حال میں تب آیا جب اسے حریر روتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھو میں نہیں جانتی
میرے باپ نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھے سزا کے طور پر یہاں لایا گیا ہے؟ مجھے مار ڈالو، میں مرنے کو تیار ہوں، مگر اللہ کا واسطہ مجھے رسوا مت کرنا۔ میرے پاس ایک عزت کے سوا اب کچھ نہیں بچا۔ میرا باپ اب میرا نہیں رہا اور میری ماں بھی مر گئی۔ میں تنہا ہوں، مجھے مار دو۔ لیکن وصیت سے کہتے ہوئے بے ہوش ہو کر نوریز کی باہوں میں جھول گئی، جبکہ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا دماغ اس وقت کہیں اور موجود تھا اور اس کی آنکھوں میں یکلخت بغاوت اتر آئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اور بھائی کتنے سخت تھے، جو ارادہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ اتنے رعبدار شخصیت کے مالک تھے کہ اکثر نوریز خود بھی اپنے باپ کے آگے بولنے سے پہلے کئی بار سوچتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اپنے باپ کی بات نہ مانی تو وہ یہ کام اس کے بھائی کو سونپ دیں گے، اور ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پوری رات اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرے بیٹھا رہا۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا اور اسے ہوش تب آیا جب فجر کی اذانیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ تھوڑی دیر میں اندھیرا ختم ہو کر اجالا ہونے والا تھا اور اسے جو کام کرنا تھا تاریکی میں کرنا تھا۔ اس نے حریر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ وہ اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ حریر، دیکھو، میرے پاپا کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ وہ کسی سے ایک مرتبہ دشمنی کر لے تو اسے دردناک انتقام لیے بنا نہیں بخشتے۔ اگر تم اپنی اور اپنے باپ کی عزت اور جان بچانا چاہتی ہو تو جیسا میں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ نورس جلدی جلدی بول رہا تھا، جبکہ حریر حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں تک سوج گئی تھیں۔ نورس اپنے خاص دوست کو فون ملانے لگا اور پھر اس نے حریر کو اس کے ساتھ سب سمجھا کر روانہ کر دیا۔ حریر اب ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھی۔ اسے یہاں اکیلے رہنا تھا۔ ضرورت کی ہر شے یہاں موجود تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی، مگر جب نوریس کو اندر آتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ہوگا تھوڑی دیر میں۔ وہ بیڈ پر لال رنگ کی میکسی رکھتا بولا۔ اس کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے نہیں پتا تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ تم مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میں تم پر کسی صورت بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ نکاح کا سن کر اچانک پریشان ہو گئی اور نوریس کو غلط سمجھنے لگی، مگر یہ سمجھنے سمجھانے کا وقت نہیں تھا۔ اگر تم نے یہ نکاح نہیں کیا تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو رسوائی مول لینا تو میں تمہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں، پھر دیکھ لینا وہ کیا کریں گے۔ اس کی بات سن کر حریر ڈر گئی تھی۔ تم یہ ڈریس نہیں پہننا چاہتی تو مت پہنو، لیکن یہ نکاح تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے نوریس نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا ہی اسے لال دوپٹہ اڑا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور جب نکاح شروع ہوا تو چاہ کر بھی حریر انکار نہیں کر پائی، اور یوں ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد وہ نوریس کی بیوی بن گئی تھی۔ نکاح خواہاں کے جانے کے بعد اب گھر میں صرف حریر اور نوریس تھے۔ حریر کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا اسے یوں نکاح کرنا پڑے گا، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ نوریس کا باپ اس کے باپ کا طاقتور دشمن ہی ہوگا۔ اس کے باپ کے دشمن نے اس کی ماں کو بھی مار ڈالا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اب اس کی خود کی زندگی خطرے میں پڑتی، اس لیے اس نے نوریس پر بھروسہ کر لیا تھا۔ نوریس جو نکاح کے بعد خود کو بے حد سکون میں محسوس کر رہا تھا، وہ حریر کے پاس آیا اور اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ دنگ رہ گئی۔ نوریس کچھ دیر سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، جس لاحاصل محبت کے بارے میں سوچ کر پہلے وہ اذیت کا شکار ہو جاتا تھا، اب اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، جبکہ حریر اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے یکلخت نوریس کے حصار کو توڑا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اگر تم نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ تم مرد بے حد مطلب پرست ہوتے ہو، اس لیے تم یہ مت سوچنا کہ نکاح کر کے تم وہ کام حلال طریقے سے کرو گے جو کام تمہارے باپ نے تمہیں میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کرنے کو کہا تھا۔ حریر اس وقت ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی۔ جو اس کے منہ میں آتا جا رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ نوریس شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حریر اس کے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہے۔ وہ اس وقت حریر کے دل میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے حریر کو ایک فون لا کر دیا تاکہ وہ اس سے رابطے میں رہے، اور گھر کے باہر تالا لگا کر وہ چلا گیا، جبکہ حریر کے پاس سوائے تنہائی اور آنسو کے کچھ نہ تھا۔ اپنے باپ کی وجہ سے اسے یہ سب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے باپ کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ ان کا دشمن اسے اغوا کر چکا ہے۔ وہ درد سے اپنے باپ کی اس دوسری بیوی کے بارے میں سوچنے لگی۔
جب نوریز کا باپ 4 دن میں اپنا کام مکمل کر کے واپس آیا تب انہوں نے نوریز کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ان کا کام کر چکا ہوگا اور اب ایس پی اکبر اپنی بیٹی کے غم میں تڑپ رہا ہوگا۔ جب نوریز کو اپنے کمرے میں طلب کر کے انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ جی ڈیڈ، میں آپ کا کام کر چکا ہوں اور آپ کے مجرم کی بیٹی کو انجام تک پہنچا چکا ہوں۔ اس کے لہجے میں تھوڑی لڑکڑاہٹ تھی جسے محسوس کر کے مراد شاہ پل بھر کو چونکے، پھر اسے شاباشی دینے لگے۔ کمرے سے جانے کے بعد نوریز اپنا پھولا ہوا تنفس درست کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا پاپا، میں آپ سے بغاوت کر رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور میں اب مزید غلط میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ میں حریر کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے دل میں سوچا، آج سے پہلے اس نے اپنے باپ سے اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سانسیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مراد علی شاہ جانتا تھا ایس پی اکبر خواب میں بھی نہیں سوچ سکے گا کہ اس کی بیٹی کا اتنا بھیانک انجام کس نے کیا۔ دوسری طرف اکبر صاحب کو واقعی حریر کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے 2 بار ملازم کو اس کے گھر بھیجا تھا مگر دروازہ تک نہیں کھولا گیا تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ابھی تک غصہ ہے۔ دن رات نوریز کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس جھوٹ کے بعد وہ اپنے باپ کا سامنا کم ہی کر رہا تھا۔ اکبر صاحب ارجنٹ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر نکل پڑے تھے۔ وہاں انہیں 1 مہینہ رہنا تھا۔ وہ چاہتے تھے جانے سے پہلے حریر کو منا کر جائیں، مگر جب وہ اس کے ڈیفینس والے گھر پہنچے تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اب انہیں تشویش ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے گھر کے سبھی ملازموں کو ہدایات دی تھی کہ حریر کے بارے میں وہ انہیں رپورٹ لازمی دیتے رہیں۔ اس کے بعد وہ لاہور سے کراچی جانے کے لیے نکل پڑے۔ انہیں اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ کیس کے سلسلے میں جانا تھا۔ رات کے اس پہر حریر نے خوفناک خواب دیکھا تھا۔ اس کے باپ کو گولی لگی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے، بیٹا مجھے معاف کر دو، تم نے میری بات نہیں سنی، اس بات کا پچھتاوا مجھے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے، ان کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ حریر تڑپ کر اٹھ گئی۔ اتنا بھیانک خواب تھا کہ اسے رونا آنے لگا۔ وہ اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ آج سے پہلے سے اتنا خوف کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ اپنا فون ڈھونڈنے لگی جو نوریز نے اصلاح کر دیا تھا۔ اس نے نوریز کو کال ملائی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ نوریز پلیز جلدی گھر آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم فکر نہ کرو حریر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نوریز جس وقت سو رہا تھا پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل گیا۔ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ مراد صاحب جاگ رہے تھے اور اتنی اچانک نوریز کو گھر سے نکلتے ہوئے انہیں حیرانی ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب نوریز گھر آیا تو وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ نوریز نے اسے پکارا تو وہ بیڈ سے اترتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی اس حرکت پر نوریز دنگ رہ گیا۔ نوریز نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے کمر کے گرد بازو پھیلائے تھے اور اسے خود میں بھینچا۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے بولا۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، پلیز میری بات کروا دو نوریز، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ ہچکیوں سے روتی۔ وہ انہیں اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ بے شک وہ ان سے ناراض تھی مگر اس کا دل اپنے باپ کی طرف سے تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ آخر وہ اس کا باپ تھا جس سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ مگر نوریز جانتا تھا ابھی یہ سب مناسب نہیں ہے، اس لیے اس نے حریر کو منع کر دیا کہ جب تک وہ نہیں کہے گا حریر اپنے باپ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ملے گی۔ لیکن حریر اس کا انکار برداشت نہ کر سکی اور غصے سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیوں نہیں مل سکتی میں اپنے باپ سے؟ کیوں مجھے سزا مل رہی ہے آخر؟ میرا کیا قصور تھا؟ کیا کیا ہے میرے باپ نے ایسا جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے نوریز سے پوچھنے لگی تو نوریز کو دکھ ہونے لگا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے لبرک کیا۔ حریر اس کی حرکت پر حیران ہوئی، وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ اسے روک نہ پائی تھی، وہ اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 15 سال پہلے مراد علی شاہ کا مافیا کے ایک گروہ سے تعلق تھا۔ ان کے اس کام کے بارے میں ان کی فیملی یا ان کے کسی رشتہ دار کو معلوم نہیں تھا، اور جب پولیس تک یہ خبر پہنچی تو اس کی تحقیق کا فیصلہ ایس پی اکبر صاحب کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے مراد صاحب اور اس کے ساتھیوں کو جیل میں قید کروا دیا، جس کے بعد مراد صاحب کو صرف ذلت اور رسوائی ملی۔
انہوں نے کافی عرصے سے جو عزت کمائی تھی وہ خاک میں مل گئی۔ ان کے بڑے بیٹے زوریش شاہ اور دونوں بیٹیوں پر بھی قانونی کارروائی کی گئی۔ ان سے پوچھ تاچھ کی گئی، جبکہ نوریز بہت چھوٹا تھا اور کچھ مہینوں تک ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی جیل میں بند رہنا پڑا۔ انہیں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس اسٹیشن میں ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، جبکہ چھوٹی بیٹی پر بھی تشدد کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ بھی پولیس اسٹیشن میں ہی زیادتی کی گئی، اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی چھوٹی بیٹی مر گئی، جبکہ ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور اس نے غم سے خودکشی کر لی۔ مراد صاحب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دو جوان بیٹیوں کی وفات پر وہ نیم پاگل سے ہو گئے تھے۔ مراد صاحب کہہ کر تھک چکے تھے کہ ان کے کام کے بارے میں ان کی فیملی کو نہیں پتہ تھا۔ گناہگار وہ ہیں تو سزا بھی انہیں دی جائے۔ ان کی فیملی نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ جب مراد صاحب جیل سے چھوٹ کر آئے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اکبر صاحب سے بدلہ لیں گے، اور انہوں نے یوں اکبر صاحب کی معلومات نکالی اور پھر ان کی بیٹی یعنی حریر پر نظر رکھوائی، اور بالآخر جب اس کا گھر انہیں مل گیا تو انہوں نے نوریز سے کہا کہ وہ حریر کے ساتھ وہ سب کرے گا جس سے اکبر صاحب کو بھی ذلت ملے۔ نوریز یہ سب کرنے پر راضی ہو گیا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ حریر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبت ہے تو وہ ہار گیا، اور اس نے سوچ لیا وہ اپنی باپ کی بات نہیں مانے گا۔ حریر کو تحفظ دینے کے لیے اس نے حریر سے نکاح کیا تھا۔ شاید وہ اپنے باپ سے سفارش کرے گا تو وہ حریر کو اور اس کے باپ کو معاف کر دیں گے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بغاوت کی کتنی بڑی سزا ملنے والی تھی۔ حریر سچائی سننے کے بعد مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اسے اب نوریز سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس رات نوریز اس کے پاس ہی رک گیا تھا۔ صبح اس نے دیکھا حریر کا رنگ سرخ پڑ رہا ہے، جبکہ اس نے اسے چھوا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر بلایا اور اس کا چیک اپ کروایا۔ اب وہ حریر کے لیے مزید پریشان تھا اور اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ اکثر چھپ کر اس کے پاس آ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس کے باپ مراد صاحب کو بھنک بھی پڑ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اکبر صاحب کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں حریر کی فکر ستا رہی تھی۔ ایک دن ان کے فون پر انجان نمبر سے کال آئی۔ جب انہوں نے اٹھایا تو انہیں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ نوریز تھا۔ اس نے اکبر صاحب کو ڈھکے چھپے الفاظ میں سب کچھ بتایا تو وہ دنگ ہی رہ گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا سب ہو گیا اور انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ پلیز ایس پی صاحب، آپ ہوش سے کام لیجیے گا۔ بہتر ہے آپ کچھ عرصہ حریر کو بھول جائیں اور آپ یوں ظاہر کریں جیسے وہ واقعی مر چکی ہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا میں حریر کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت اس کی جان بچانا بہت اہم ہے۔ نوریز نے انہیں بتایا تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کے دشمن کا بیٹا ان کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہے۔ جب وہ یہ حیرانی زبان پر لائے تو نوریز نے انہیں بتایا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ نوریز کو وہ اتنا تو جانتے تھے کہ اکبر صاحب کا یہ بیٹا تھوڑا الگ تھا۔ آخر وہ کافی عرصہ ان کی جاسوسی بھی کرتے رہے تھے۔ انہوں نے حریر سے بات کروانے کو کہا تو اس نے تھوڑی دیر ان کی بات حریر سے کروا دی۔ نوریز کا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن حریر کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا نرم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا حریر کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر یہ بخار نمونیا کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ اسے حریر کے لیے گھر سے جھوٹ بول کر نکلنا پڑتا تھا۔ مراد صاحب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف نوریز کی محبت اور خیال سے حریر کافی بہتر ہو گئی تھی، اور اب اسے نوریز اپنے دل کے قریب لگنے لگا تھا۔ وہ محبت کی بھوکی تھی، اور جب نوریز نے اسے اتنی محبت دی تو وہ اس پر دل ہار بیٹھی۔ نوریز پر نظر رکھو اور پتہ کرو آج کل وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہے، مراد صاحب نے اپنے ملازم کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دن تو نوریز حریر کے پاس نہیں جا سکا تھا، مگر جب ایک رات حریر نے اسے گھر آنے کی ضد کر کے بلایا تو وہ چلا گیا۔ مراد صاحب کو ملازم اسے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ نوریز کا پیچھا کرنے لگا، اور جب اس نے دیکھا وہ اپنے دوست کے گھر میں گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور جب اس نے مراد صاحب کو یہ بات بتائی تو انہیں حیرت ہوئی، اور انہوں نے خود کو ملامت کی کہ وہ کیوں اپنے بیٹے پر شک کرنے لگے تھے۔ ایک رات وہ خود نوریز سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے کے باہر گئے تو ان کے کانوں میں نوریز کی آواز پڑی جو فون پر باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، بس کچھ عرصہ صبر کر جاؤ۔ نکاح کے بارے میں سب کو بتانے کے بعد میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ مراد صاحب حیران رہ گئے۔ ان کا بیٹا ان کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا چکا تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔
اس وقت ان کا دل کر رہا تھا اسے پستول کی گولی سے مار دیں، مگر انہوں نے گہری سانس لی کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور کوئی بھی کام وہ بے مقصد نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے ایک بار پھر اپنے ملازم سے کہا وہ نورس پر نظر رکھے اور پتہ کرے اس نے واقعی کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے اور وہ لڑکی کون ہے۔ ملازم نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ حریر کی ضد پر نورس نے اس کی ملاقات اکبر صاحب سے کروانے کا سوچا۔ اس نے حریر کو عبایا اور نقاب لا دیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ حریر کی آنکھیں نم تھی۔ 4 ماہ بعد وہ اپنے باپ سے ملنے والی تھی۔ انہوں نے ریسٹورنٹ میں اکبر صاحب کو بلایا تھا۔ انہیں دیکھ کر حریر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ اکبر صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ بات چیت کے دوران اکبر صاحب نے حریر کو بتایا کہ رامین سے نکاح انہوں نے خوشی سے نہیں کیا تھا بلکہ اس کی جان بچانے کی خاطر کیا تھا۔ یہ سن کر حریر حیران رہ گئی۔ بتاؤ حریر، میں کیا کرتا؟ کیا میں رامین کو چھوڑ دیتا درندہ صفت انسانوں کے بیچ تاکہ وہ اس کی عزت پامال کر دیتے، اسے جان سے مار ڈالتے؟ میں سوچ رہا ہوں اگر اس دن میں رامین پر یہ مہربانی نہ کرتا تو شاید آج تمہاری عزت اور جان بھی محفوظ نہ رہتی۔ اکبر صاحب نم آنکھوں سے اداس لہجے میں بولے۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ حریر کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا۔ کاش وہ اپنے باپ کی بات سن لیتی۔ اب اسے رامین کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بھی تو اسی کی طرح کے حال میں تھی۔ نورس پر اکبر صاحب کو پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا وہ کل ان کے گھر آئیں گے تاکہ وہ یہ پلان ترتیب کر سکیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے جب مراد صاحب کا ملازم دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اب اس بات میں کوئی شک نہیں بچا تھا کہ وہ لڑکی حریر ہی تھی۔ وہ فوری چھپ کر وہاں سے نکل گیا، اور جب اس نے مراد صاحب کو اس بات کی خبر دی تو ان پر بجلیاں گر پڑی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا اتنی بڑی گستاخی کر سکتا ہے۔ اس لڑکی حریر کو مار ڈالو، اس کے بعد میں خود نورس کو سزا دوں گا۔ ان کے حکم کے مطابق ملازم اگلے ہی دن موقع پا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حریر نے یہ سوچ کر دروازہ کھولا کہ شاید نورس آیا ہے، کیونکہ اس نے بھی آج آنا تھا، مگر سامنے کسی اور کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ زبردستی گھر میں گھس گیا۔ حریر خوف زدہ ہو گئی کیونکہ وہ حریر پر پستول تان چکا تھا۔ اسی اثنا میں نورس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے فوری حریر کو بچانا چاہا اور اس چکر میں اس کے سینے کے قریب پر گولی لگی اور وہ وہیں گر گیا۔ ملازم خوفزدہ ہو گیا اور اس نے حریر کو بھی مارنے کے لیے اس پر گولی چلائی، لیکن گولی اس کے کندھے پر لگ گئی جس سے وہ بے ہوش ہوتی نورس کے اوپر گری تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے جاتے ہی اکبر صاحب بھی وہاں آ پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ محلے والوں کی مدد سے انہوں نے نورس اور حریر کو اسپتال پہنچایا، اور مراد صاحب تک یہ خبر پہنچی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے ملازم کو مارنا شروع کر دیا کہ اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہوا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے جب نورس اور حریر کے گھر گئے تو محلے والوں سے انہیں پتہ چلا کہ دونوں کو اسپتال لے جایا جا چکا ہے۔ وہ بھی ہسپتال آ گئے۔ نورس اور حریر ہسپتال کے بیڈ پر پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کب تک ہوش میں آئے گا؟ انہوں نے تڑپ کر ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اب صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حریر کے کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ اکبر صاحب مراد صاحب کو دیکھ چکے تھے۔ وہ غصے سے ان کے قریب آ گئے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس ملازم کا بیان لیا ہے میں نے، اور اس نے یہی بتایا ہے کہ تمہارے کہنے پر وہ حریر کو مارنے آیا تھا، اور بیچ میں نورس کے آنے سے وہ بھی گولی لگنے کا شکار ہو گیا۔ اکبر صاحب کی بات سن کر مراد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ وہ سب کچھ برداشت کر چکے تھے مگر اپنے بیٹوں کی زندگی پر خطرہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے دونوں بچوں سے بہت محبت تھی اور انہی کے لیے وہ ہر کام کر گزرتے تھے، چاہے غلط تھا یا صحیح۔ انہی کے لیے وہ مافیا کے گروہ کا حصہ بنے تھے تاکہ وہ اپنے بچوں کو امیری کی زندگی دیں۔ ان کا تعلق غریب طبقے سے تھا اور حالات نے انہیں غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بہت امیر ہو گئے۔ افسوس ہے تم جیسے آدمی پر کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آئے۔ میں نے صرف اپنے فرض کو ایمانداری سے پورا کیا۔ تم مجرم تھے اس لیے تمہیں جیل میں ڈالا، اور تم نے مجھے میری ایمانداری کی سزا دی۔ لعنت ہے تم جیسے انسان پر جو خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسے دین کا کچھ علم نہیں۔ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ جو بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔
لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس رات میں چھٹی پر تھا۔ میری حریر کو بخار تھا جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے جانا پڑا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا مراد تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے افسوس نہیں ہوا تھا؟ مجھے دکھ نہیں ہوا تھا دکھ مراد، اور میں نے تمہاری بیٹیوں کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی ان کے قاتلوں کو سزا دے دی تھی۔ میں نے کچھ گنڈوں کی مدد سے پولیس اسٹیشن پر حملہ کروایا تھا جن میں تمہاری دونوں بیٹیوں کے قاتلوں کو سزا مل گئی تھی۔ پھر مجھ سے کیوں بدلہ لے رہے تھے تم؟ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بیٹی نے تمہارا؟ وہ غصے میں بولتے جا رہے تھے اور ان کے الفاظ سے مراد صاحب کے ضمیر پر ضرب لگ رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اکبر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس آج شدت سے ہو گیا تھا، جبکہ اکبر صاحب حیران رہ گئے۔ مجھے معاف کر دو، میں گنہگار گار تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، خود بھی سب غلط کام چھوڑ دوں گا، بس میرے بچے کو بچا لو۔ وہ روتے ہوئے بول رہے تھے اور اکبر صاحب بس نوریز اور حریر کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ حریر کو ہوش آ گیا تھا اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر نوریز کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ پاپا، نوریز کہاں ہے؟ ہوش میں آتے ہی حریر نے اکبر صاحب سے پوچھا تھا اور وہ خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی خاموشی حریر کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی جان نکلنے لگی، اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بس دعا کرو اس کے لیے، اللہ اسے جلد ٹھیک کر دے۔ اکبر صاحب کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی، اسے صرف نوریز کی فکر تھی۔ اسے یاد تھا پہلی ملاقات میں وہ اس پر کس قدر مہربان ہوا تھا، پھر اس کی عزت اور جان بچانے کے لیے اس نے خود اس سے نکاح کیا، اور اس کے بعد اس نے حریر کو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ حریر کا کہنا تھا جب اس کا نکاح گھر والے قبول کریں گے تو ہی وہ اس رشتے کو آگے بڑھائے گی۔ نوریز اتنا اچھا انسان تھا کہ اس نے حریر کی اس خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا تھا۔ بیماری میں بھی اس نے حریر کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ آج بھی وہ اسے بچانے کی خاطر اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس کی حصے کی ایک گولی کھا لی تھی۔ اگر نوریز کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جبکہ نوریز کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ حریر دن رات اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے حریر سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اسے اپنے گھر لے گئے تھے۔ ایک رات جب مراد صاحب کو نوریز کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تو وہ فوری ہسپتال پہنچے اور نوریز کے سینے پر سر رکھ لیا۔ نوریز، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطیاں کر دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا، مگر تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ دیکھو، حریر کو میں گھر لے گیا ہوں، ہم سب تمہارے منتظر ہیں۔ ایس پی اکبر سے بھی میں نے معافی مانگ لی ہے۔ میں تمہیں اور حریر کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ مراد صاحب اسے بتا رہے تھے اور وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے، مگر اس خوشخبری کے بعد وہ بہت جلد بہتری کی طرف آ گیا اور اسے 3 ہفتے ہسپتال رکھنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب حریر کو نوریز کے گھر آنے کی خبر ملی تو وہ سجدہ شکر کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ نم آنکھوں سے نوریز کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو حریر اس کے گلے سے جا لگی۔ نوریز، شکر ہے تم ٹھیک ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں شاہ۔ حریر کے منہ سے اظہار محبت سن کر نوریز کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے حریر کو اپنے حصار میں لیا۔ میں نے اتنا سب کچھ تمہاری محبت میں سہا ہے، میں تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے اتنا سب کچھ سہ لیا۔ اب مجھ سے دور مت جانا، کیونکہ تم گئی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، وہ اس سے التجا کرتے ہوئے بولا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مراد صاحب کا رویہ اب اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ایس پی اکبر اور مراد علی شاہ کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے سب برے کام چھوڑ دیے تھے۔ حریر نے رامین کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور وہ اکثر سوچتی تھی کہ اس کے باپ نے رامین جیسی مجبور عورت سے شادی کر کے ایک نیکی کی تھی، جس وجہ سے اس کے باپ کی نیکی کا اسے نوریز کی صورت اتنا خوبصورت صلہ ملا تھا۔